میرا سوال یہ ہے کہ کیا کنڈوں کی فاتحہ 15 رجب کو ہی ضروری ہے یا دیگر تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر. دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے. اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ. کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں. پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے. تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ. اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے. اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے. یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے. رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں. پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے. تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے. بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہو. بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے. جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے. کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے. بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی. بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی. ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم. بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کو اتنا ہی پاک ہونا ضروری. اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے. لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے، جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے. لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسے ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو. تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں. پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں. رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے. اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر. بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے ابھی، یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی. اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تھی تیاریاں، یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے. رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13 14 15 یا 14 15 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کرو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے. تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے وہاں، جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے، تو کسانوں سے پوچھو تو بتائیں گے آپ کو نہیں، زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے، کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے،
हल चलाओ या किसी भी तरह से इसको साफ करो। साफ करने के बाद फिर ये भी किसान कहता है कि जमीन को थोड़ा ढीला कर दो, बड़े बड़े ढेले हो तो उसको तोड़ दो और मट्टी नरम हो जाए, और उसके बाद फिर किसान कहता है थोड़ा पानी भी छिड़काव करो, गीली हो जाए, तब जा करके तुम उस पर बीज बो। मेरे अजीजों, ये रजब बीज बोने का मौसम है, तो पहले जमीन को ढीला तो कर लो, जमीन के अंदर जो कचरे हैं उसको निकाल तो दो, दिल के अंदर जो वसवसे भरे हुए हैं, गुनाहों के ख्यालात भरे हुए हैं, इसको पाक तो करो। इसको पाक करने के लिए अल्लाह करीम की बारगाह में आकर गिड़गिड़ाओ। तुम्हारा एक आंसू तुम्हारे तमाम गुनाहों को और अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता। हाँ, एक आंसू का कतरा तुम्हारे लिए अल्लाह करीम है, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अर्क़े इंफ़िआल के। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि आज अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को अपनी तरफ माइल करने के लिए अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बस ये है कि दुनिया रोने और गिड़गिड़ाने से नहीं मानती, लेकिन मौला करीम बंदे के एक मर्तबा सजदा करके उसे पुकारने से फौरन कबूल करता। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह ताला से पूछते हैं, मौला जब तेरे बंदे तुझे पुकारते हैं तो उसमें नेक लोग भी होते हैं और गुनहगार भी होते हैं, तो क्या तू सबकी पुकार का जवाब देता है? तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मूसा मेरे पुकारने वाले बंदों में नेकोकार भी है, गुनहगार भी है। हाँ, नेक बंदा जब मुझे पुकारता है या रब्बी, तो मैं जवाब में कहता हूँ लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, बता तेरी क्या हाजत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि मौला ये तो नेक बंदा जब पुकारता है तो तू कहता है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार पुकारता है तब क्या कहता है? रब ताला फरमाता है जब मेरा गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है या रब्बी, तो मैं उसके जवाब में 70 बार लब्बैक या अब्दी कहता हूं। एक बार पुकारे 70 बार जवाब। ऐसा क्यों है? तो फरमाता है मेरा रब नेकोकार को उसकी नेकियों पर भरोसा है कि अल्लाह माफ करे, और गुनहगार को सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा। उसके पास है कुछ नहीं, उसके आस पास वो नजर डालता है मैंने कोई ऐसी नेकी रखी नहीं है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है जो मुझे माफ कर सकती है। वो मुझ पर यकीन करके पुकारता है, इसलिए उसके सवाल का मैं बार बार जवाब देता हूँ। अजीजा ने गिरामी वकार, इकबाल ने सच ही कहा था, हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं। ये रब तबारक व तआला की तरफ से है कि अल्लाह तबारक व तआला करम पर करम करने के लिए मौके इनायत करता है। यहाँ बंदे को आने का मौका ही नहीं है, बंदा आना नहीं चाहता है। उससे पहले कि तुम्हारे सारी चीजें बंद हो जाएं, दरवाजे खत्म हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आओ और उसे पुकारो। यकीनन ये तमाम चीजें तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाती हैं, बहुत बड़ी तब्दीली लाती हैं। अजीजा ने गिरामी, फिर मैं ये अर्ज करता हूँ कि रजब के इस महीने में दिल को नरम करना बहुत जरूरी। दिलों की सख्तियां आज गुनाहों की तरफ माइल करती हैं। हमारा दिल सख्त है या नर्म है, इसको पहचानने के कई थर्मामीटर दिए गए हमारे पास। चेक करो हमारा दिल किस पोजीशन में है आज। इमाम गजाली फरमाते हैं 3 अलामतें ऐसी हैं जिससे पता चल जाता है इंसान का दिल सख्त है या नरम है, बीमार है या सेहतयाब है। ये डॉक्टर लोग स्कैनिंग से या सोनोग्राफी से नहीं बता सकते कि तुम्हारे दिल की ये कैफियत कैसे, इसको अहले बसीरत समझ सकते। फरमाते हैं कि अगर मस्जिद में ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता तो समझ लो उसका दिल बीमार है, उसका दिल सख्त हो चुका है, उसको मस्जिद में बैठने नहीं देता। यही दिल टेलीविजन के सामने 3-3 घंटे बैठे, उसको कुछ भी उकताहट नहीं आती, मोबाइल पर गेम खेलता रहता है, 4 घंटे गुजर गए कि 5 घंटे गुजर गए उसे पता ही नहीं। आज एक सर्वे के मुताबिक हर इंसान जो मोबाइल चलाता है उसमें 18 घंटे वो बिजी है दिन के। कई जगहों पर ऐसे हालात आए 18 घंटे, दिन में होते ही है 24 घंटे, जिसमें 6 घंटे अगर आराम के निकाले तो बाकी पूरे 18 घंटे कैसे इंसान बिजी रह सकता है? उसमें खाना भी है, पीना भी है, हाजतें भी है, लेकिन सर्वे के मुताबिक ये भी बात आई है कि 18 घंटे कंज्यूम करते हैं। मेरे अजीजों, उसमें कोई उकताहट और उसमें कोई मलाल नहीं आता, बेजारगी नहीं आती। और अल्लाह के घर में यहाँ फर्ज से, नमाज से अभी सलाम फेरा क्या, ये भागने की तमन्ना होती है। कई जगहों पर तो ऐसा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में सुनाता हूँ, इरशाद फरमाते 2 चीजें किसी मुनाफिक के अंदर जमा नहीं हो सकती। 2 चीजें मुनाफिक आदमी के अंदर आ ही नहीं सकती। वो क्या चीजें? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आते, और अल्लाह की और उसके रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकता। और मुनाफिक की ये अलामतें बताते बताते मेरे नबी ने फरमाया, देखना कि मस्जिद में मुनाफिक सबसे आखिर में आएगा और सबसे जल्दी भागेगा, उसका दिल नहीं लगता, दिल सख्त हो चुका है। और बाजार में सबसे पहले जाएगा और सबसे लास्ट में निकलेगा। बाजार उसके दिल लगने की जगह है, उसके वहां पर तफरीह की जगह है। और मोमिन की अलामत यह फरमाया कि मोमिन मस्जिद में जल्दी आता है और देर से जाता है, उसका दिल लगा रहता है। और मोमिन बाजार में लोगों के शुरुआत में नहीं, अपनी जरूरत के मुताबिक गया और निकल आया। और फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुए जमीन पर सबसे अच्छी जगहों में से कोई जगह है तो अल्लाह का घर है, मस्जिद है। और सबसे बुरी जगहों के मुतालिक फरमाया बाजार है। अब यहाँ पर दिलों के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा हूं कि किसका दिल किस पोजीशन में है, उसे आज खुद आजमा लेना चाहिए। दूसरी अलामत इमाम गजाली फरमाते हैं
कुरान पाक खोलेगा वो सफा 2 सफा से ज्यादा पढ़ नहीं पाए, बंद करने का दिल करेगा। ये तो छोड़ो, उठाने के बाद पढ़ने न पढ़ने की बात है, कुछ तो छूना भी नहीं चाहते, उठाते ही नहीं। साल पूरा हो गया तो कुरान पकड़ते नहीं, तो फिर दिल की कैफियत क्या हो चुकी होगी, दिल कैसा मरीज होगा। बाज लोग हमसे ये कहते भी थे कि हजरत पढ़ना तो आता नहीं, क्या करेंगे कुरान का, उठाना तो आता है। मैंने उनसे पूछा कुरान उठाना तो आता है, जब कसम खाने की बात होती है तो कैसे खुद कुरान उठा लेते हो, सर पे रख लेते हो। इसी तरह से कुरान को ही उठा करके सीने से लगाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि मौला मेरे दिल के दरवाजे खोल दे। और कुरान कोई सख्त चीज नहीं है, अल्लाह वादा फरमा रहा है, हमने कुरान याद करने के लिए आसान बनाया है। कोई याद करने वाला, वो खुद कुरान तुम्हारे दिल में उतर जाएगा। कोशिश करो। दिल की बीमारी की 2 अलामतें मैंने बताया। अगर बीमार दिल है तो ज्यादा यहाँ बैठ नहीं सकता और ज्यादा देर कुरान पढ़ नहीं पाता। तीसरी बात फरमाते हैं कि तीसरी अलामत यह है कि हमारा दिल अगर सख्त हो चुका है तो जेब में पैसे होंगे लेकिन कोई मांग रहा होगा अल्लाह के नाम पर, देने की तबीयत नहीं है, देने की तबीयत नहीं करती। और ये चीज हाथ उठाने को तुम्हारा दिल नहीं करता तो समझ जाओ कि दिल बीमार है। और दिल की बीमारी लेकर के अगर कोई रजब में सोचता है कि मैं बीज बोऊंगा तो क्या फायदे का, जमीन सख्त है, जमीन सख्त है और इस पर बारिश भी होगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, फसल नहीं आएगी। दिल को नरम करो। और एक अलामत मैं बताऊं, और एक अलामत, ये दिल नरम है या सख्त है उसकी एक अलामत ये भी है, अल्लाह का जब जिक्र करे, जन्नत का जब जिक्र करे, जहन्नम के अजाबात का जिक्र करे, कब्र के मामलात का जिक्र करे, हश्र के सवालात का जिक्र करे तो उसकी आंखें डबडबा जाएं और आंसू निकल आने लगे। कुरान की आयतें सुन करके उसका दिल हिलने लगे और आंसू आ गए तो समझ जाओ कि उसका दिल नरम है, अभी उसका दिल बीमार नहीं हुआ, अभी उसका दिल बीमार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो पोजीशन अलग है, सिचुएशन अलग है। हम तो पता नहीं किन किन चीजों में रो लेते हैं लेकिन अल्लाह का कलाम सुनते हुए किसी के कान पर जूं भी नहीं रेंगती। लोग तो गानों पर थिरकने वाले और नगमों पर उछल कूद करने वाले वज्द की बात करते हैं लेकिन अल्लाह का कलाम पढ़ने पर कोई किसी को वज्द क्यों नहीं आता। ये ईमान की अलामत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें उन पर तिलावत की जाती है मोमिनीन पर, उनका ईमान बढ़ जाता है। क्या आप इमाम के पीछे क़िरात सुन करके अपने दिल में हलचल महसूस करते हैं, सुनने की तबीयत करती है? बल्कि इधर नमाज पढ़ करके जाने के बाद आधे घंटे के बाद पूछे आज पहली रकात में क्या पढ़ा था, दूसरी रकात में क्या पढ़ा, आपको पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं इमाम साहब क्या पढ़ रहे थे, मैं तो दुकान का हिसाब किताब कर रहा था, क्या खबर है कि उन्होंने क्या पढ़ा। तो कुरान को तवज्जो से पढ़े होते तो तुम्हारे दिल में भी वो बातें असर कर रही होती। मेरे अजीजों, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत की वजह से दिलों को नरम कर दिया गया। मैं इसी बात पर आज फोकस करके खत्म कर दूंगा। रजबुल मुरज्जब, बीज बोने का मौसम है तो दिल के नरमी के साथ ही बीज बो, क्योंकि ये जमीन है तुम्हारी और जमीन नरम ना हो तो कितनी भी नेकियां करो क्या फायदे की। दिल सख्त है, गुनाहों से लबरेज है और दिल को नरम करने का इलाज 2 चीजें बताई गई, करेंगे इंशाअल्लाह। 2 चीजें बड़ी आसान। अगर दिल को नरम करना है तो 2 चीजें फरमाई गई, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करो या कसरत से मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो। 2 चीजें करके देखो तुम्हारा दिल नरम हो जाए। और भी दूसरी अलामत, दूसरे इलाज भी मेरे आका ने फरमाया। एक साहबी आए थे, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं तो ज़ारो कतार रोने लगते हैं, जब आप दुआ करते हैं तो वो धाड़े मार करके रोते हैं। मैं कभी रो नहीं पाता, मेरा रोना नहीं आता, मैं भी कुरान सुनता हूँ, मैं भी आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा दिल सख्त हो गया, तुम्हारा दिल सख्त हो गया है। उन्होंने कहा क्या करूं, इलाज क्या है? वो मसीहाए उम्मत है मेरे आका, हर एक का इलाज जानते हैं, किसको कौन सा इलाज देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते जाओ किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरो, अल्लाह तुम्हारा दिल नरम करेगा। उनके लिए वो इलाज रखा गया, जिसको जैसा इलाज बताया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी यतीम के सर पर हाथ फेरो, दिल नरम होगा। लेकिन दिल के नरम होने के इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिफा खाने में है। हाथ से आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, फिर देखो आपके दिल के अंदर इनकलाब आता है या नहीं। आपके चेहरे का नूर बढ़ जाएगा, जुबान का असर बढ़ जाएगा, अमल खैर की तरफ रग़बत बढ़ जाएगी। कसरत से जब बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है उसकी जुबान से झूठ निकल जाता है, गाली उसकी जुबान पर नहीं आ पाती है, क्योंकि वो पाक करता चला जाता है अपनी जुबान को अल्लाह के नबी का नाम लेकर के। मेरे अजीजों, इसमें दिक्कत क्या है दुरूद पाक कसरत से पढ़ने? आप जहां चल रहे हो, फिर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, इंतजार में हो, सोने के लिए जा रहे हो, जुबान ही तो हिलाना है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़कर। और जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे लंबे दुरूद पाक आपको याद करने हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लिया तो ये दुरूद पाक, ये दुरूद पाक है। या तो फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहता है तो ये भी दुरूद पाक है ये। और दिल जब नरम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप उसके असर भी देखेंगे, उसके असर भी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाता है बेशक अल्लाह के नजदीक गिने हुए शुमार किए हुए जो महीने हैं वो 12 हैं और उन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने, इज्जत वाले महीने हैं
عظمت والے مہینے ہیں، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو رجب الاسم اور رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے۔ ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا، جیسے 2 قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہوں، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں، پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہو۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے۔ بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی۔ بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی۔ ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم۔ بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے، جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے گی۔ لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسے ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے۔ تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں۔ پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے
رجب کی یہ پہلی جمعہ کی شب تھی. اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تھی تیاریاں. یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے. رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13 14 15 یا 14 15 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کرو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے, ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے, ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے. تو میرے عزیزو کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. میرے عزیزو یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے تو اس کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں, گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں, اس کو پاک تو کرو. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں, ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے, امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے, لوہے کی ٹوپیاں بناتے, لوہے کی چیزیں بناتے, لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی, جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح, اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا, ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں, آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا, وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا, اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے, مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ. جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا. صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا, بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا. اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں, بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا. اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. عزیزان گرامی وقار, ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی, جو تقاضے تھے, وہ معجزے دیے گئے. اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری.
اے رسول پاک یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے، اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے، وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء، یا رسول اللہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا۔ امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ذات ہے، ہزاروں وصف اس میں جمع کیے اللہ نے، ہزاروں وصف جمع کیے۔ اب معجزات میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا، مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں، کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا، پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی، اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو، اگرچہ 50,000 سال کا ہو، لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو قبر میں بھی ہے، یہی بات۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں۔ میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں، بلکہ اس کے آداب ہیں، آپ وضو سے بیٹھیں، ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں۔ ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں، میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں، میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں۔ بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے؟ کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے۔ مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا، وقت ہی نہیں جاتا، وہ روز انتظار کرتا ہے، روز انتظار کرتا ہے۔ لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے، قبریں کھولی جاتی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں بار الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی، کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا، آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا، جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے، 1000 سال سو چکے ہوں گے۔ فرق کیوں؟ بعض مردوں پر وقت نہیں بیتتا، بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما۔ اب ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں، حسی معجزے، معنوی معجزے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے، سب پوری زندگی معجزہ ہے۔ آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ معجزہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین، اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی، ایک ایک چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پوری کائنات کو آج بھی چیلنج کر رہی ہے، عاجز کر کے رکھی ہے۔ تو کون سی کھیتی سے نکل کر برابری کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ، صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی بات لیتے ہیں،
آج پیدا ہوئے. میلاد مقدس ہے اور زمانے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یعنی ولادت کے زمانے میں مکہ کا ماحول تھا کہ بچے پرورش کے لیے دایاؤں کے پاس دے دیے جاتے تھے. وجہ یہ تھی کہ بچہ شہر کی گہما گہمی سے دور رہے, اس کی زبان محفوظ رہے. دیہات والوں کی زبانیں وہاں اچھی ہوتی تھیں, عربی, اور شہر میں ہوتا یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مکہ میں آتے تھے, مکس نہ ہو جائے. تو مکہ والے خاص طور پر اپنے بچوں کی زبان کی حفاظت کے لیے شروع کے چند دن کسی دایا کے پاس رکھتے تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے, یہ وہی زمانہ ہے جب بنو سعد قبیلے کی دایا عورتیں ہیں. ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کی ساری خواتین بچوں کو پالتی تھیں اور 2 سال کے بعد لے جاتی تو بھاری معاوضہ ملتا تھا, اجرت ملتی تھی, وہ پیسوں پر دودھ پلاتی تھیں. اسی اعتبار سے بنو سعد قبیلے کی خواتین مکہ میں آئیں. انہی خواتین میں ایک حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. وہ کہتی ہیں جب مکہ پہنچے میری اونٹنی لنگڑی تھی جس کی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچی. ساری عورتیں مکہ میں جو نومولود بچے تھے سب کے پاس گئیں اور ان سے بھاؤ تاؤ کیا, معاوضہ طے کیا اور بچے لے لیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تاخیر سے پہنچی, تقریباً بچے جا چکے تھے, ایک بچہ باقی تھا, وہ آمینہ کا در یتیم تھا. میں وہاں آئی, میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست. کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی. میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا, میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون, کون معاوضہ دے گا. وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی تھی, شوہر ساتھ میں تھا. حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں, یتیم در یتیم ہے, ساتھ لے جائیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمینہ کے گھر آئی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی. کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں. حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے, تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے. آمینہ نے کہا, حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے, بچے کو لے لیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی, صرف دیکھ کر کے گئی تھی. گود میں جب لیا حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. پہلی مرتبہ گود میں لیا, اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی. کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں, میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں. میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ. میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی. اللہ اکبر, یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے. اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی, اتنی تیز. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم, سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی. اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئی. انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی, تیری اونٹنی کمزور اور لاغر تھی, تو پیچھے رہ گئی تھی, اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا. جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا, نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی, سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں. بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب, آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں. اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے, سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگی. لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی.
لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں. ایک کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی. حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، حضور کی دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی. 1 سال کے نہیں تھے، 9 ماہ کے تھے. جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی، تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں، کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے. کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے، کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے، رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے، چاند ادھر چلا جاتا، کبھی چاند ادھر جاتا، گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان گرامی، کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گود کے معجزات ہیں، گود کے معجزات ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا. میرے عزیز بات کو سمجھا کرو، نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. نبی بنائے گئے الگ چیز ہے، وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حدیث کو اگر نہیں مانتے، معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے، اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، تب نبی معجزہ دکھائے گا. یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں، تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا، تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے. حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں، اس سے پتا چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے. اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا. وہ نبی نبوت لے کر کے دنیا میں آئے. عزیزان گرامی، یہ معجزات کی ابتدا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہوئی، اور اس کے بعد 1 2 نہیں کئی معجزے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں 2 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں. 9 مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے اور برابر نشانے پر، اور کبھی آپ نے ہکلا کر کے بات نہیں کی جیسے بچے تتلا کر ہکلا کر بات کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی، نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی. فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی. عزیزان گرامی، شیمہ کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے. وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں 1 آدھ بکری کو لے کر جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی. فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی، لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا، ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی، کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی، ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی. یہ حضرت شیمہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں. اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی. 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں, انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے. اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے. وہ گھبرائے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی, جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے, کوئی لوگ نہیں تھے, کوئی شخصیات نہیں تھی. حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے. اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے, انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا, میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے. اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں. انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا. یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شق صدر, سینہ پھٹ جانے والا. یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا. سینہ شق ہوا, فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا, جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا. میرے عزیزو پھر میں سوال کرتا ہوں, تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے, پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے. نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے. یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے. یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا. آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں, بیان سے باہر ہیں. کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو, پتھروں میں ہو, جانوروں میں ہو, پرندوں میں ہو, مردوں میں ہو, آسمان کے تاروں, چاند, سورج میں ہو. کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں. اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی. رزق میں برکت اور وسعت, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا, کئی بار پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے, 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ. حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے, ایک آدمی, یہ 440 ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا, 440 لوگ کھاتے رہے, میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا. وہ کھا کر چلے بھی گئے, میرا گھر پورا کھا لیا, پھر بھی کھانا باقی رہا. یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا اور ایک کنواں قریب میں تھا وہ بھی سوکھ چکا تھا. وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے, ہم نے اس کی زیارت کی ہے. آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے, ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا. تقریباً 14 صدیوں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے. وہ سوکھا ہوا بالکل سوکھ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا
کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1,00,000 ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا۔ اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں، آج بھی پانی اس میں موجود ہے۔ اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی، کڑوا پانی، جانور بھی نہیں پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا، وہ پانی آج بھی میٹھا ہے، آج بھی میٹھا ہے۔ ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا، ڈامر ڈال دیا، تارکول ڈالا، کیمیکل ڈالا، ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے۔ یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی، لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے، ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے، ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے، انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے۔ آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے، بغض کس چیز کا ہے۔ تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی، بیر شفا سے اتنی تکلیف؟ تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے، تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک بات، ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے، ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں، جان دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے، اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں۔ یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے، ہمیشہ چاہتے تھے، تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے۔ بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں۔ ایک بار تو کمال کی بات ہے، مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا، پانی کچھ بھی نہیں تھا، نہ کنواں قریب میں تھا، کنواں تھا تو کلی فرمائی، کنویں کا پانی باہر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو، آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا ایک مرتبہ، 12 چشمے باہر نکلے، قرآن پاک میں ہے، قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، 12 چشمے پانی کے نکلے تھے، اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے۔ کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے۔ کس پہ مارا؟ پتھر پہ، پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں، صحابہ تشریف لائے، شکایت کی پانی کی، اللہ اللہ میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے، ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا پانی دینا اللہ کا کام ہے؟ وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس، پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس، بیماری ہے تو حضور کے پاس، اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے، جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ مانگنے کے لیے آتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جنہوں نے کہا رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسوں کا محتاج بنایا، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج بھی ذلیل و خوار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم محتاج ہیں تو مدینے کے تاجدار کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگیں گے، اس لیے مانگتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم خالق سمجھ کر، ہم رسول اللہ کو رازق سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ وہ رزاق حقیقی کے نائب ہیں۔
इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसीलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजिजा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजिजा वो भी था। लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक न सुना होगा न देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह उल अजीज उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही गज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देखने इराक तबाह हो गया और शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मरतबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर
ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی آپ نے زبان سے کچھ کہا جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا. کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی. دوسری کدال ماری حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے. بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے. بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا اور اسی وقت ایران کے ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی. یہاں تک ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا. جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے. آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں, آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں. اب یہاں پر جو معجزہ ہوا ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا. دوسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے. وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے, اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے. یہ اس وقت معمول رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے, اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے. ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو. انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے, جو کا آٹا ہے اس کی چند روٹیاں بنیں گی, 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی, اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا, بس اتنا ہے. کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں. کہا اتنا ہی ذبح کر, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, اور میں رہوں گا, میرے گھر والے رہیں گے, کھلا دیں گے. وہ آئے کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, ہم نے ذبح کیا ہے, تھوڑا سا آٹا ہے, آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ, لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اٹھارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے. ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے, چلو. جابر کے گھر میں دعوت, 1500 صحابہ تھے, 1500 صحابہ. حضرت جابر گھبرا گئے, دوڑتے ہوئے آئے, اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غضب ہو گیا, میں نے 3 کو دعوت دی تھی, حضور نے 1500 کو بلایا ہے. ان کی شریک حیات ایک صحابیہ تھی, توکل کے اعلیٰ درجے پر تھی. پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بلایا, رسول اللہ نے بلایا ہے. کہتے ہیں پھر فکر چھوڑو, جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے, جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے. ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے, ہمیں تو کھانا بنانا ہے, وہ آئیں گے, جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے. ہم نے 3 کو دعوت دی, ہم 3 کو کھلائیں گے. رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے. یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں, صحابیہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میرے آقا تشریف لائے, گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی 10 لوگوں کی تھی, 10 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کو جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی کہا اس کو اتارنا نہیں, اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں 10 لوگوں کا کھانا نکالتا تھا, روٹیاں دسترخوان پر بچھائی جاتی تھی. شام ہو گئی, 1500 صحابہ کھا لیے, ابھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی ہی رہا. یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. رزق میں وسعت اور برکت صرف لعاب پاک سے. جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈیوں میں تھوک کے دکھائیں, تمہارے گھر والے نہ کھائیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں, 1500 جلیل القدر صحابہ کھائیں گے بھی اور ہانڈی میں بچا بھی رہ جائے گا. عزیزان گرامی برابری کا دعویٰ نہ کرو ورنہ تھوکو گے تو مر جاؤ گے. تمہارے گھر میں کبھی زہر نہ ہو جائے تمہارے تھوک میں, تھوکو گے تو بچے مر بھی جائیں گے. بہرحال یہ معجزہ ایک ہی نہیں پیش آیا, 3 معجزے یہاں پر آئے. 3 معجزے حضرت جابر کے گھر میں تنہا
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके दो बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसी खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ दो बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी मां का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून, इस पर भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, इन्हीं के लोग मानते भी नहीं। चांद पर तुम गए नहीं थे, फलां स्टूडियो में खड़े होकर के सब फोटो बना करके लाए हो। आज मेरी गुफ्तगू का यह हासिल नहीं है, आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वो पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, उससे मेरे ईमान का ताल्लुक भी नहीं। हाँ, हमको इतना मालूम है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जमीन पर खड़े होकर के भी इशारा कर दें तो चांद टुकड़े हो जाए। और साइंसदानों ने जो तहकीक की है चांद के मुतालिक, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, उसने कहा है चांद के मुतालिक जो हमारे पास फुटेज आए हैं, बहरहाल या जो कुछ भी, इससे ऐसा लगता है कि किसी जमाने में इसमें दरार पड़ी थी, इसमें कभी दरार पड़ी थी, कभी ये टूटा था, उनको मालूम नहीं तोड़ा किसने था। बहरहाल वो भी मेरा टॉपिक नहीं है, आज साइंस और साइंटिस्ट ये भी हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन जब बात आएगी इंशाल्लाह अर्ज करेंगे। अब सूरज की तरफ चलते हैं। बात ये थी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक मकाम पर आराम फरमा रहे थे, जिसको सहबा का मकाम बताया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस को नकल फरमाया। फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा की और हजरत अली को कहा बैठ जाओ, और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रखा और सो रहे। अल्लाह के हबीब जब आराम फरमाते सहाबा बहुत खामोश हो जाते। हजरत अली ने ये कहा भी नहीं कि मेरी नमाज अभी हुई नहीं, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे। हजरत अली इंतजार में रह गए, क्या आप बेदार होंगे तो उठूंगा असर पढ़ लूंगा, लेकिन इसी इंतजार में सूरज गुरूब हो गया। हजरत अली को दुख हुआ कि मेरी नमाज छूट गई। लेकिन मेरे अजीजों, अकीदा तो मौला अली का है, अकीदा तो मौला अली का है कि नमाज अल्लाह की है, फर्ज है। और यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कजा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए,
مولا علی خاموش رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا، پوچھا علی غمگین ہو؟ کہا اثر نہیں پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن، صرف مولا علی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، کہ جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر کے ادا کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج پھر واپس طلوع ہوا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھم سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ پورا نکلا. عصر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی، سورج پھر واپس پھر غروب ہوا، اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا. اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کنڈوں کی فاتحہ 15 رجب کو ہی ضروری ہے یا دیگر تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذکر خیر کے لیے، ان کی بارگاہ میں نظر پہنچانے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے یہ فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ اہل سنت کے نزدیک جو ایصال ثواب ہیں اس کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا، کھانے بنانا اچھی بات ہے، اور جو لوگوں کو کھلائیں اس کا ثواب ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کریں. لیکن اس کے لیے دن کی تعیین کہ اس دن کریں گے تو ہی فاتحہ ہوگی ورنہ فاتحہ نہیں ہوگی، یہ غلط. اور کوئی ایسا تصور ہوتا بھی نہیں ہے کہ اس دن کے علاوہ فاتحہ نہیں ہو سکتی. بہتر یہی ہے کہ جو بزرگوں کے یوم وصال ہیں جس پہ ان کا عرس منایا جاتا ہے تو بطور خاص اس وقت اہتمام ہو، ان کی بارگاہ میں نظر کی جائے. باقی جو تاریخ رکھی جاتی یا وقت رکھا جاتا ہے اس کو کوئی شرعی طور پر تعیین معین یہ سمجھنا کہ اسی میں ایصال ثواب ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی سہولت کے لیے کہ بھئی اس دن فاتحہ ہے، آپ بھی شریک ہو جائیں، آ جائیں. اگر اس سے ایک دن پہلے کر لیتے ہیں، ایک دن بعد میں کر لیتے ہیں، 2-4 دن بعد میں کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس طرح ہمارے